اچھا، علی ادر صاحب نے جناب دوسرا سوال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ رضاعت کبیر کی حدیث ہے، میں کٹ ٹو شارٹ آپ کو بیان کرتا ہوں، پورا یہ انہوں نے حدیث بیان کر دی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بڑے بندے کو، بڑے لڑکے کو جو بالغ تھا، اس کو یہ کہا گیا کہ جناب وہ ایک بڑی عورت سے کا دودھ پیے اور دودھ پی کر رضاعت کبیر ہو۔ اب یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مشہور عام بات کہ بڑے لڑکے کو ایک عورت کا دودھ پینے کا کہا گیا کہ آپ رضاعت کر لیں۔ اس پر ملحدین اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو، ایک بڑے لڑکے کو یہ کہا گیا کہ وہ عورت کا دودھ پیے۔ اب ان کے ذہن میں وہی ٹیکنیک ہے، کیونکہ ان کو شاید یہی لگتا ہے کہ اسی طرح دودھ پینا جیسے ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور عمومی طور پر پہلی دفعہ جب آپ یہ چیز سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی چیز ابھرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر جو بیان کی گئی ہے، میں اوریجنل حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ رضاعت کبیر کے چیپٹر سے ہے، صحیح مسلم کی حدیث 1453A۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات کہی کہ اس کو دودھ پلاؤ، وہ عورت جو ہے نا وہ آگے سے مسکرانے لگی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو بڑا بندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ وہ بڑا بندہ ہے، کیونکہ پیچھے خود ہی تو بیان کر چکی تھی کہ میرا خامن جو ہے وہ تھوڑا سا کنی کتراتے ہیں، حذیفہ جو ہیں، جب سالم آتا ہے تو وہ جب بڑا ہو رہا ہے، بالغ ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑا الجھن محسوس، انکمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی آسان مثال آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں، کیونکہ اس ماحول کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی رضاعت کبیر کی۔ سالم اور ابو حذیفہ جو ہیں یہ ایک ہی گھر میں رہے، انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور اس وقت تک منہ بولے بیٹے جو ہوتا ہے وہ چلتے تھے، مگر جب اسلام نے منہ بولے رشتوں کی حرمت اٹھا دی، یعنی اس وقت عرب میں رائج تھی کہ جب کسی کو منہ بولے رشتے کی وہی اہمیت سمجھی جاتی تھی جیسے وہ خون کا ہوتا تھا، تو حضرت ابو حذیفہ تھوڑے انکمفرٹیبل ہوتے تھے، کیونکہ سالم ہو رہے تھے بڑے، تو انکمفرٹیبل ہوتے تھے۔ اور کیوں، کس طرح ہوتے ہیں، کبھی تو بندہ اپنے بچوں کے سامنے بھی انکمفرٹیبل ہوتا ہے، خون کے بچوں کے سامنے، وہ تو پھر خونی رشتے نہیں تھے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ میری بات وہ آسانی سے سمجھ سکے گا جن کے بچے ہیں جو ابھی ٹین ایج میں، یا 5-6 سال، 10 سال کے، 8 سال کے بچے ہیں، اور وہ میاں بیوی جب تھوڑا سا رومانٹک ہونے لگیں، یا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، یا تھوڑا سا کچن کے اندر ہیں، تھوڑا سا رومانس کرنے لگے، تھوڑا سا پیار کرنے لگے، اور بچہ آ جائے تو وہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بچہ اب ان چیزوں کو سمجھنے لگا ہے۔ اس حدیث کو ڈیٹیل میں آپ دیکھیں، مختلف طرق اس کے دیکھیں تو حضرت ابو حذیفہ کی جو وائف تھیں وہ کہتی ہیں کہ وہ جاننے لگا ہے کہ عورت اور مرد میں فرق کیا ہے، یعنی سالم پوبرٹی ایج کراس کر گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ عورت میں اور مرد میں فرق کیا ہوتا ہے، تو ہم اب انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کیونکہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ تم اس کو دودھ پلا دو۔ اب اس سے ملحدین اعتراض کرتے ہیں جی وہ بڑی عورت جو ہے نا عورت تھی اور بڑے لڑکے کو اس نے دودھ پلایا، تو اب اس حدیث کے اندر الفاظ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے دودھ پلایا، یہ اتنی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انہوں نے کسی برتن میں نکال کے دودھ پلایا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری احادیث میں جب اس کی شرح بیان کی گئی ہے تو انہوں نے اس دودھ کو پلایا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ابو حذیفہ کے چہرے سے وہ سارے اثرات جاتے رہے جو عام طور پر۔ کی وجہ یہ ہے وہ عورت جو اس قدر ہچکچا رہی ہے وہ کیسے اس چیز پہ ایگری ہوگی، وہ اتنا انکمفرٹیبل ہو رہی ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور میرے خامند کا تھوڑا سا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، وہ کیسے یہ عمل کرے گی کہ وہ اپنے اس طریقے سے دودھ پلائے جیسے بچے کو پلاتے ہیں۔ اچھا، پھر اسلام کی مجموعی تعلیم اور مزاج اور اسلام کا پورا جو ایک پردے کا تصور ہے وہ اس سے کلیش کرے گی چیز، اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ وہ عورت جو ہے جناب اس نے ویسے ہی دودھ پلایا جیسے بچے کو پلاتے ہیں، یعنی منہ لگا کے ایک بڑے بچے کا۔ ٹھیک ہے، میں اشاروں کرا میں جتنی کر سکتا ہوں بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے نا جب یہ سوال میرے سامنے آیا نا تو میرے سامنے ایک سین آیا، مرزا پور ایک سیریز انڈیا کی کافی مشہور ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے جو ملحد اویت سنتان کا گروپ ہے نا، انت بھکت درشک، ان کو بالی ووڈ سے بڑی دلچسپی ہے، ان کا بیڑا گرک خانہ خراب بالی ووڈ نے ایسا کیا ہے، تو ان کو میں بالی ووڈ کی مثال ہی دیتا ہوں۔ مرزا پور ایک سیریز ہے، اس کے اندر ایک کریکٹر ہے گڈو بھیا۔ گڈو بھیا اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ ایک بندے کو قتل کر کے آنا ہے۔ وہ اس کو جب قتل کرنے جاتے ہیں تو اس کے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی ایک بیوی ہے جن کا چھوٹا بچہ بھی ہے، اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ گڈو بھیا کو کسی نے کہا ہوتا ہے کہ جناب باڈی بلڈنگ، کیونکہ اس کو باڈی بلڈنگ کا شوق ہے، تو کہا ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی بون سٹرکچر کو مضبوط کرتا ہے۔ تو یہ اس عورت کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے نا، اس ماں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ تم مجھے فیڈر میں اپنا دودھ نکال کر دو گی تب میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے بچے کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہ فیڈر میں اپنا دودھ نکال کے اس کو دیتی ہے، وہ اس دودھ کو پیتا ہے فیڈر میں نکال۔ اب باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز موجود ہیں، اس کے اوپر سرچ ہوئی ہے کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر عورتیں جو سکلنگ کروانے کی بجائے، وہ سکل جو جس طرح بچہ سکل کرتا ہے، بریسٹ فیڈنگ جسے کہتے ہیں، اس کی بجائے فیڈر میں نکالتی ہیں اپنی شیپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اپنی فگر کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ مقصد تو ہے رضاعت، مقصد تو ہے دودھ پہنچانا، مقصد یہ تو نہیں ہے کہ بچہ تب تک جناب ماں کا بچہ ہی نہیں کہلائے گا جب تک وہ اس کو چھاتی کے ساتھ نہیں لگائے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ دودھ پلانا مقصد، دودھ برتن کے اندر نکل سکتا ہے۔ اتنا شور کیوں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ
क्या ये वाकई पैदाइशी इतने बेवकूफ थे, ये एक्टिंग करते हैं इतने बेवकूफ होने की? समटाइम्स आई गेट रियली कंफ्यूज कि ये वाकई इतने बेवकूफ और हमाकत पर मबनी। सिंपल सी बात है, क्योंकि उस जुमले में अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हो भाई मुझे भी पता है कि वो बंदा बड़ा है, ऑब्वियसली कुछ और कह रहा हूं। अच्छा, फिर ये भी तसव्वुर, एक और भी चीज हो सकती है कि क्या बर्तन में दूध निकालने का तसव्वुर अरब में पहले नहीं था? भाई बकरियों का दूध निकाला जाता था, ऊँटनियों का निकाला जाता था, औरतों का भी दूध निकल सकता है। इसमें कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज क्या है कि नहीं, औरत का जो दूध है ना वो जनाब सवाए उस तरह ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हो नहीं सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा अपनी तरफ से बात कर रहा है कि बर्दर में ही पिलाते होंगे, तो क्यों ना इनके घर की गवाही दे दें कि हुआ है फैसला खुद मुद्दई का मेरे हक में, जुलेखा ने किया पाक दामा माह कना को। ये बड़ी किताब पेश करते हैं तबकात इब्न साद, और वाकदी की रवायतें ये मुर्तद्दीन मुल्हिदीन पेश करते हुए दिखाई देते हैं। तो इन्हीं के चहेते रेफरेंसेस से हम दिखा देते हैं तबकात इब्न साद वॉल्यूम 8 पेज 271 पे क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद बिन उमर की रवायत से इब्ने साद बयान करते हैं, और मोहम्मद बिन उमर कौन है? मुर्तद्दो वाकदी है। तो उनकी रवायत से बयान करते हैं और आगे पूरी सनद चलती है। वो कहते हैं काना युहलबू फी मुसअतिन औ इनाइन, सालिम के लिए सहला बिनते सुहैल एक बर्तन में दूध निकाला करती थी, एक गिलास में, एक बाउल में दूध निकाला करती थी। हवालों से भी साबित हो गया कि दूध बहरहाल बर्तन में निकाला जाता था, छाती के साथ लगाकर नहीं पिलाया जाता था। और इस हवाले से यह चीज भी वाज़ेह हुई कि यह रुखसत थी सुहैला बिनते सुहैल के लिए, अबू हुज़ैफा के लिए और सालिम के लिए। ठंड रखो यार, इन्ना रौला ही कोई नहीं है, एवें इन्हां नूं सिर ते चढ़ाया होया ड्रामेबाज। टेंशन नहीं लैनी, ऐसी दी तैसी इन्हां दी।